خواتین و حضرات، میں آپ تمام لوگوں کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس موضوع سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ سب کا یہاں پہ موجود ہونا ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں نعیم خان صاحب کا، ڈائریکٹر جنرل اسپیشل ایجوکیشن۔ وہ اس تقریب میں تشریف لائے اور جتنے زیادہ سوالات کیے گئے، بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے اتنی مسکراہٹ سے ان ساری باتوں کو سننا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں DAI آواز کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ کام سونپا اور جس کی بیس پہ ہم یہ سروے، یہ ریسرچ کسی حد تک مکمل کر پائے۔ بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے اور تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ ڈسیبلٹی جب تک آپ کا ذاتی مسئلہ نہ ہو، انفارچونیٹلی ہم میں سے کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا۔ میری ملاقات 1996 میں ایک خاتون سے ہوئی۔ میں اس زمانے میں FM پہ پروگرام کرتا تھا اور انہیں میری آواز بہت پسند تھی۔ TV پہ شروع کیا کام تو وہ مجھے ملنے آئیں، اینڈ دین شی واز ویژولی امپیئرڈ بائی برتھ، اور وی ڈیولپڈ اے ریلیشن شپ، وی گاٹ میرڈ۔ 14 سال 1 مہینہ اور 22 دن ہماری شادی رہی۔ ان 14 سالوں میں ہم نے نابینا بچوں کے لیے بہت کام کیا، کیونکہ ان کی اپنی ڈسیبلٹی تھی، مجھے ان کے ذریعے سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ آڈیو ورلڈ ڈیولپ کیا جو آڈیو کیسٹس لوگوں کو پرووائڈ کرتا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی نابینا بچوں کے اسکول میں جا کر میں صرف اگر سلام کروں تو لوگ میری آواز جانتے ہیں، اس لیے کہ میں نے 1000 کتابیں ان بچوں کے لیے ریکارڈ کی ہیں۔ اور 1000 کتابوں کا مطلب ہوتا ہے 7-8 سال آپ کی زندگی کے۔ 1000 کتابیں 10 دن میں نہیں ہوتی۔ یہ جو بچے ہیں یہاں پہ، گلزمین فار دیٹ ایگزامپل، یہ جب ہمارے پاس پہلی دفعہ آیا تھا اور اس کو کتابیں چاہیے تھیں، تو ہم نے ان کی زندگی میں بڑی معمولی سی تبدیلی کی ہے۔ یہ سارا ان کی ہمت، ان کا حوصلہ ہے۔ ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ ان کو آڈیو کیسٹس پر وہ کتابیں ریکارڈ کر کے دے دی۔ اتنی مائنر سی چینج، اور اتنی ہی مائنر سی چینج آپ لوگوں سے بھی ریکوائرڈ ہے۔ ساری زندگی کوئی بہتر نہیں کر سکتا۔ بیسک فیسلٹیز فار ایجوکیشن ان کا حق ہے، ان کو دینا۔ ایک اور قصہ میں آپ کو سناؤں، اور ابھی ہم ایک ڈاکومنٹری بھی پلے کریں گے، اس میں آپ کو بچہ نظر بھی آئے گا۔ اسلام آباد کا بچہ F7 میں رہتا تھا، اور اس کی والدہ اسے ہمارے پاس لے کے آئیں، اور وہ تازہ بلائنڈ ہوا تھا، کانپ رہا تھا خوف سے۔ اس سے ہم نے بات کی کہ بیٹا آپ کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا زندگی میں میرے 2 شوق ہیں، میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں اور فزکس پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرکٹ وہ نہیں کھیل سکتا تھا۔ فزکس پاکستان میں پڑھنے کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کہ اسکولوں میں پریکٹیکل میں ایسے بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیتے۔ یہ جو تعلیم کے حوالے سے بات ہے، پلیز 2 درخواستیں میری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈسیبلٹی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ڈسیبلٹی سماجی مسئلہ ہے۔ اگر ہم KPK میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں یہ سہولتیں نہیں ہیں، تو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے پاکستان میں یہ سہولتیں ہیں یا وہاں پہ صورتحال بہت اچھی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ایز میڈیا پیپل، ایز ڈیولپمنٹ سیکٹر پیپل، ہم کچھ چیزوں کی طرف درخواست کر دیں، ملتمس ہو جائیں، حکومتوں سے التماس کر دیں، اور کام انہوں نے کرنا ہے، کام ہم نے نہیں کرنا۔ میں اس بچے کی کہانی آپ کو بتا رہا تھا۔ فزکس اس نے پڑھنی تھی، اور فزکس اس کو کسی نے کہا سیوکس یا پولیٹیکل سائنس پڑھ لو۔ اس نے مختلف جگہ سے داخلے کی کوشش کی، فزکس میں داخلہ نہیں ملا۔ الٹیمیٹلی اس کو سیوکس، پولیٹیکل سائنس، وہ سبجیکٹ جو اس کے انٹرسٹ کے نہیں تھے وہ پڑھنے پڑے۔ ہم نے بالکل مائنر سی چینج کی اس بچے کی زندگی میں۔ ایک کمپیوٹر جو اس زمانے میں ڈیسک ٹاپ
30-32 ہزار روپے کا آتا تھا. ہم نے دوستوں نے اکٹھا کر کے وہ ڈیسک ٹاپ اسے لے دیا. انٹرنیٹ کا کنیکشن اس کے پاس آ گیا. ٹاکنگ سافٹ ویئر بڑی آسانی سے مل جاتا ہے پاکستان میں, جاز فار اسپیچ اسے کہتے ہیں. اس بچے نے جب انٹرنیٹ اس کے پاس آ گیا, اس کو نئی زندگی ملی. اس نے رابطہ کیا ہارورڈ یونیورسٹی میں. اسے پتہ چلا وہاں فزکس کا ایک پروفیسر ہے جو نابینا ہے. ان کا رابطہ ہوا, اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہ بچہ, پاکستان کا بچہ, F7 اسلام آباد کا, اب ہارورڈ سے فزکس میں PhD اس نے کمپلیٹ کر لی. اس کی تصویر بھی ہم دکھائیں گے. اب رویوں کی بات, 2 طریقے ہیں کہ وہ بچہ جب ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو مایوس کر دیتے. بہت معمولی سی چینج کیا ہے, آگے ساری اس کی محنت ہے. ہم نے اس کی زندگی میں زیادہ تبدیلی نہیں کی, وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی ریکوائرڈ ہے. KPK کے حوالے سے 2004 میں مجھے موقع ملا KPK کے سارے نابینا سکولز کا دورہ کرنے کے لیے. اس زمانے میں مجھے یاد نہیں منسٹر صاحب کون تھے, اور یہ یاد رکھنا چاہیے منسٹروں کے نام نہیں, کام یاد رہتے ہیں. وہ انہوں نے ایک تقریب میں اعلان کیا کہ ہم KPK میں پہلا بریل پریس لگائیں گے 2004 میں. تھوڑا سا ہم نے تحقیق کی, پہلی دفعہ KPK میں یہ نعرہ 1970 میں ایک منسٹر نے لگایا کہ ہم بریل پریس لگائیں گے, اس صوبے کو اپنا بریل پریس ملنا چاہیے یا اس علاقے کے لوگوں کو. انفارچونیٹلی آج بھی KPK میں اپنا بریل پریس نہیں ہے. ہم ان بچوں کے لیے نہ روٹی مانگ رہے ہیں, نہ کھانا مانگ رہے ہیں, نہ پلاٹ مانگ رہے ہیں, نہ ان کو AC والی گاڑی چاہیے. دیکھیے بڑی معمولی سی ڈیمانڈ ہے. اس بچے نے پڑھنا ہے, اس کو کتاب دینا ہمارا فرض ہے, اور وہ کتاب حاصل کرنا اس بچے کا حق ہے. کتاب نہیں ہے, اور بہت برسوں سے نہیں ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی, آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ میں کسی حکومت کو بلیم نہیں کر رہا, آبجیکٹو یہ نہیں ہے, اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی پنجاب اور سندھ کی بریل کی کتابیں اویلیبل ہیں. بچے نے سبق پڑھنا ہے, امتحان ہونا ہے پشاور کا, کتاب پنجاب کی یا سندھ کی پڑھی جا رہی ہے کہ وہ اویلیبل ہے, اور اس بچے نے فیل ہونا ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ جو 2004 میں بھی ڈسکس ہوا, آج پھر ڈسکس ہو, ووکیشنل ٹریننگ. ووکیشنل ٹریننگ پہ آن پیپر بہت کام ہے, کسی ایک حکومت نے نہیں ہے, ہر حکومت نے یہی نعرہ لگایا. انفارچونیٹلی بلائنڈ لوگوں کے لیے پورے پاکستان میں, اسپیسیفکلی KPK میں, ووکیشنل ٹریننگ کا مطلب صرف کرسیاں اور چارپائیاں بننا ہے. ہم بات کر رہے ہیں عاقل سجاد کی جس نے ہارورڈ سے PhD کی. ہم بات کر رہے ہیں گل زمین کی جو انگلش لٹریچر میں PhD کر رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اویس میں جو اپنی آرگنائزیشن چلا رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ثنا اقبال کی, اور ہم انہیں سکھا کیا رہے ہیں, ہم انہیں کرسیاں بننا سکھا رہے ہیں. اس ساری تقریب کا, اس ساری اویئرنیس کا ایک مقصد ہے, ہزاروں بچے ہیں. ہم اگر یہ ہمارے اختیار میں ہے, یہ حکومتوں کے اختیار میں ہے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے اختیار میں ہے, ہم چاہیں تو انہیں گل زمین بنا لیں, تھوڑی سی تبدیلی کریں ان کی زندگی میں. ہم چاہیں تو انہیں ثنا اقبال بنا دیں, اور ہم چاہیں تو یہ بچے سڑکوں پہ بھیک مانگیں, یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم چاہیں تو یہ ہزاروں زندگیاں ضائع ہو جائیں, اور ہو گئی ہیں. ایک صاحب نے یہاں سوال کیا کہ اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ نابینا لوگ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں. اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. نیوزی لینڈ کے ڈاکٹر تھے مائک ڈینٹن, وہ پاکستان میں آئے. یہ میڈیا کو, میرے سارے دوست ہیں, ضرور رپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں نابینا لوگوں کے نابینا ہونے کی سب سے بڑی وجہ جینیٹک ریزنز ہیں, کانسینگوس میرجز ہیں, کزن میرجز ہیں. ایک خاندان کے علاقے کا نام
اخلاقی طور پہ میں نہیں بتا سکتا. پاکستان میں ایک خاندان ہے، ایک گاؤں ہے، 110 لوگ بلائنڈ ہیں. کزن میرجز پھر بھی ہو رہی ہے کیونکہ برادری کا رشتہ آتا ہے. 110 اینڈ آئی ہیو وزٹڈ دیٹ ولیج. تو یہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن، یہ تھوڑی سی اویئرنیس ان بچوں کو چاہیے. کین ورکر کے علاوہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو سکولز ہیں نا ان بچوں کے، وہ سورس آف ایجوکیشن نہیں رہے، سورس آف امپلائمنٹ ہو گئے. ہر حکومت نے، چونکہ یہ اگنورڈ سیکٹر ہے، نظر انداز لوگ ہیں، سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں بے تحاشا. بہت نمبر آف ٹیچرز، اگر آپ دیکھیں نمبر آف ٹیچرز ان اسکولوں میں بہت زیادہ ہے. آپ ان میں سے سوال کریں کہ کین ورکنگ کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن میں ٹرینڈ لوگ کتنے ہیں، تو آپ کو بہت کم. مثلا اگر 60 لوگ کسی اسکول میں امپلائڈ ہیں ایز ٹیچر ان دا کیپیسٹی آف اے ٹیچر، تو اس میں سے 10 لوگ ہوں گے جو انہیں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ الزام پلیز ڈو مائنڈ دس، یہ الزام کسی ایک حکومت پہ، کسی ایک شخص پہ نہیں ہے. یہ ایک بہت پرانا سسٹم چل رہا ہے. جو نظر انداز سیکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. مجھے بہت خوشی ہو کہ میں نعیم صاحب سے ملا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، ڈسیبلٹی ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میری بڑی خواہش ہوگی آپ لوگوں کے تعاون سے، جو میڈیا میں کل چھپے گا، آج شام کو ٹیلی ویژن پہ چلے گا، 2-3 چھوٹی چھوٹی درخواستیں ہیں. منت اللہ کہہ لیں یار اسے. KPK کے بچے ڈیزرو کرتے ہیں KPK کا اپنا بریل پریس. ان کو کتاب ملنی چاہیے. آپ لوگ بات کریں گے، اگر یہ بریل پریس بن جاتا ہے، لگ جاتا ہے، اور اس کے بارے میں نعیم صاحب ہمیں بہتر بتا سکیں گے، آپ ہزاروں لوگوں کی زندگی میں ایک بڑا مثبت انقلاب لا رہے ہیں. ووکیشنل ٹریننگ کی بجائے میں کرسیاں بننے کے علاوہ کچھ اور بھی شروع ہوتا ہے. کمپیوٹر لیبز بھی ہیں ان سکولوں میں. میں آپ کو بتاؤں، بعض جگہ، اور میں آپ کو ویژولز دکھاؤں گا، بعض جگہ اسکول کی بلڈنگ میں کمپیوٹر رتی کی طرح پڑے ہیں اس لیے کہ انہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بعض جگہ کمپیوٹر اویلیبل ہے، لائٹ نہیں ہے. بعض جگہ کمپیوٹر اویلیبل ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. بعض جگہ یہ تینوں چیزیں اویلیبل ہیں، ٹیچر نہیں اویلیبل ہے. اور بعض جگہ یہ چاروں چیزیں اویلیبل ہیں، ٹیچر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آئے، وہ کوئی اور نوکری کرتا ہے. صرف ان کو کمپیوٹر سکھا تھا. ہم نے ساری زندگی نہیں ان کی بدل، صرف ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں. اب کیوں وائی وی آر فوکسنگ آن ایجوکیشن؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک لنگر کھول دیا جائے، بہت اچھے کپڑے دیے. دیکھیے سوشل بیہیویئر ہمارے بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں ٹورڈز بلائنڈ پیپل. کسی گھر میں جب کوئی بلائنڈ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں، اور ہم سارے شامل ہیں، کہ یہ ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہوگی، اس کی وجہ سے ان کا بچہ بلائنڈ پیدا ہوا ہے. یہ بچہ بہت شرارتی تھا، یہ منحوس ہے. پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر نابینا بچیوں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے. ایسے علاقے ہیں جہاں وہ بچیاں اتنے عرصے سے بندھی ہوئی ہیں کہ ان کے دوسرے آرگنز خراب ہونا شروع ہو گئے. ڈیزاسٹر میں کچھ زلزلہ آ جائے، کچھ دھماکہ ہو جائے، لوگ سب سے پہلے اپنے ڈسیبل بچے کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں. یہ اس سوسائٹی کی حقیقتیں ہیں. چینج کیسے آتی ہے؟ رو پیٹ کے، جیسے تیسے کر کے ہم نے اس بچے کو ایجوکیشن دلا دی. 15-20 ہزار روپے کی اسے نوکری مل گئی. جب نوکری اسے مل جاتی ہے، وہ سوسائٹی کا ارننگ ممبر بن جاتا ہے. ہم سارے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے گھر والے اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے خاندان والے عزت کرتے ہیں، محلہ عزت کرتا ہے، دفتر والے عزت کرتے ہیں. سب سے نیگیٹو رویہ بلائنڈ بچوں کے بارے میں حکومت کا نہیں ہے، معاشرے کا نہیں ہے، اس بچے کے پیرنٹس کا ہے.
جس پروجیکٹ کا ذکر کیا سارے گلزمین نے بھی کیا, جہاں ہم آڈیو کیسٹس پرووائڈ کرتے تھے, 1 سال کی نابینا بچے کی ایجوکیشن پہ ہم سینکڑوں قسطیں دیتے تھے, 4,000 روپیہ خرچ آتا تھا, جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے. ہم اس بچے کے والدین سے کہتے تھے کہ ہم سے 4,000 روپیہ نہیں چاہیے, ہم 200 روپیہ سال کا آپ سے مانگتے ہیں. اس بچے کے ماں باپ وہ 200 روپیہ نہیں دیتے تھے. پیرنٹس ڈونٹ انویسٹ ان سچ چلڈرن. یہ اویئرنیس ہے ہی نہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں, تکلیف دہ باتیں بھی ہیں. اب میرے خیال میں کچھ ویژولز ہمارے پاس ہیں, ہم نے ایک مختصر سی ڈاکومنٹری کمپائل کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. پھر میں بڑے احترام سے نعیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی بات کریں. اور بہت ضروری ہے کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ڈی اے آئی آواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری فرسٹ وائف کا ذکر ہوا کہ میں شادی کے 14 سال بعد ایک برین ایلمنٹ ہو گئی جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. میں ذاتی طور پہ, ہماری فیملی شاید رائٹرز کی, پوئٹس کی ہے, تو آئی واز ان ڈیپ ڈپریشن فار 3 years. میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا ایسا خاص, اور ڈسیبلٹی سے متعلق کام بالکل چھوڑ دیا. آفٹر 3 years I got married again, and that wonderful lady encouraged me to come back and work for these people, and I am honored that she is standing here. Thank you very much.